Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. جماعت 12ویں کے 7ویں نظم زندگی سے ڈرتے ہو جسے نون میم راشد نے تحریر کیا ہے، اس میں آپ تمام کا استقبال ہے. آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. جوش اور اقبال کے بعد اردو شاعری بہت سی روایتوں سے آزاد ہو گئی. اس زمانے میں قصیدے، مثنوی وغیرہ اصناف کا چلن کم ہو کر ختم سا ہو گیا تھا، اور مغربی اصناف شعر کی تقلید میں اردو شعراء آزاد اور معرّہ نظم کی حیتیں اختیار کرنے لگے تھے. نظم کی حیتوں کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں بھی تبدیلیاں آئیں. دو عالمی جنگوں کے اثرات دنیا بھر کے ممالک پر پڑے اور ان کے بعد یورپ اور امریکہ میں ظہور پانے والے فلسفیانہ نظریات نے مشرقی ملکوں کو بھی متاثر کیا، جس کے نتیجے میں اشتراکی، وجودی اور جمالیاتی نظریات عام ہونے لگے. اب دیکھیے، جو نظم ہے اس کا موضوع ترقی پسند تحریک کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس میں نئے موضوعات آئے ہیں. ترقی پسند ادبی تحریک کے آغاز کے کچھ برسوں کے بعد اس سے وابستہ بہت سے فنکاروں نے الگ راہ اپنا لی، جو شعر و ادب پر بیرونی سیاسی افکار کے جبر کو قبول نہیں کرتے تھے. یعنی لوگوں کی سوچ کے ساتھ ساتھ شعراء کی اور فنکاروں کی سوچ بھی بدل رہی تھی، اور یہی چیز شاعری میں بھی ہو رہی تھی. یہ گروہ حلقہ ارباب ذوق کہلایا. اس میں نون میم راشد، میراجی، اختر الایمان، محمد دین تاثیر، ضیاء جالندھری وغیرہ اہم فنکار شامل تھے. ان شعراء نے آزاد نظم کو خوب ترقی دی اور اسے اپنے زمانے میں نظم کی مقبولیت بنا دیا. آزاد نظم میں شاعری کی روایتی زبان سے بھی اختلاف کیا گیا. نئے استعارے، نئی تشبیہیں اور خاص طور پر شعری پیکر اور علامتیں آزاد نظم میں نئی زبان کے طور پر سامنے آئی. راشد کی درج ذیل نظم بھی اسی طرز کی حامل ہے. یعنی ان جو نئی نظمیں لکھی جا رہی تھی اس میں نئے استعارے اور نئی تشبیریں اور نئے پیکر کے ساتھ نظمیں سامنے آ رہی تھی. اس میں رشتہ ہے آہن نارسائی کا دور، بیریا خدائی، شب زندہ بندی، شب زباں بندی، نور کی زباں، دیو کا سایہ وغیرہ ایسے ہی نئے استعارے اور علامات ہیں. اس نظم میں شاعر نے بتایا ہے کہ انسان اس کائنات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور مصائب اور مشکلات سے مقابلہ کرتے ہوئے زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے. زندگی ایک مستقل امکان کا نام ہے. چلے دیکھتے ہیں نون میم راشد کی جان پہچان. نون میم راشد، ان کا اصل نام تھا نظر محمد راشد. ادبی دنیا میں انہیں نون میم راشد کے نام سے شہرت ملی. ان کی پیدائش 1910 میں ہوئی. وہ کئی رسالوں کے مدیر رہے. انہیں ترجمہ نگاری سے خاص شغف تھا. انہوں نے کچھ عرصہ فوج میں بھی ملازمت کی. اس سلسلے میں ان کا قیام ایران اور بعض دوسرے ملکوں میں رہا. ان کا انتقال 1975 میں برطانیہ میں ہوا. نون میم راشد نے نظم کی حیت میں کئی تجربے کیے اور آزاد نظم کو فروغ دیا. وہ اپنی شاعری میں ایک دانشور کے طور پر نمایاں. ان کی نظموں میں تہدھاری پائی جاتی ہے. یعنی نون میم راشد جو ہے ایک دانشور کے طور پر سامنے آتے ہیں. راشد نے اپنی نظموں میں ایرانی تلمیحات کے علاوہ ہندوستانی اساطیر سے بھی کام لیا ہے. انہوں نے علامتی زبان میں سامراجی طاقتوں کی استحصالی سازشوں کو بے نقاب کیا ہے. اب دیکھیے، یہ جو آج کل سامراج چل رہا ہے یہ معاشی سامراج ہے. اس سے پہلے جو سیاسی سامراج ہوا کرتا تھا، یعنی مختلف ممالک دوسرے ممالک پر حکومت کرتے تھے. مشرق پر مغرب کی بالادستی اور مغرب کے ہاتھوں مشرق کے سیاسی استحصال کے خلاف راشد نے کھل کر آواز بلند کی. اپنی عملی زندگی کے آغاز میں راشد کچھ دنوں تک آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے. زندگی کا خاصا بڑا حصہ ملازمت کے سلسلے میں انہوں نے ایران اور پھر UNO امریکہ میں گزارا. ان کا پہلا مجموعہ ماورا اردو شاعری میں ایک نئے طرز احساس اور اظہار کا ترجمان ہے.
محاورہ کے بعد راشد نے دوسری شعری مجموعے شائع ہوئے ایران میں اجنبی، لا، انسان اور گمان کا ممکن ان کا کلیات بھی شائع ہو چکا ہے۔ یعنی جی نون میم راشد جو ہے ان کی بہت سی خوبیاں جو اس میں پائی جاتی تھی وہ یہاں بیان کی گئی ہے۔ چلیے نظم پڑھتے ہیں، نظم کو پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے اور اس کا دیکھیے اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے اس میں انسان کو اس کائنات کی مرکزی حیثیت کے طور پر رکھا گیا ہے، اور اسی لیے یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ انسان کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، مصائب اور مشکلات سے مقابلہ کرتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ چلیے دیکھتے ہیں اس میں ہم اسے سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں کن پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو شاعر کی جو انداز بیان ہے یہ ایک آزاد نظم کے طور پر یہاں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ یعنی آزاد نظم زندگی سے ڈرتے ہو میں شاعر نون میم راشد نے یہ بتایا ہے کہ انسان اس کائنات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ نئے دور کا انسان ہی سے لڑتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے ہی بھائی انسان کی زندگی اجیرن کر کے رکھا ہے اور صرف زندگی سے ڈر لگنے لگا ہے، اس کے دل میں انسان کا ڈر و خوف بیٹھ گیا ہے۔ یعنی تم بھی آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں، آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے، حرف اور معنی کے رشتہ ہے آہن سے، آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ۔ اب یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ شاعر نے انسانوں کو انسانیت اور زندگی دونوں پر غور کرنے کے لیے کہا ہے اور بتایا ہے کہ انسان اور زندگی لازم و ملزوم ہے، کسی ایک کو ضرر پہنچے تو دوسرا اس سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اب یہاں خول و خرار کے اقدامات کی بات کی گئی ہے، اس میں سب سے مضر بات جو ہے آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے۔ اور آگے چل کر شاعر کہتا ہے کہ جو حرف اور معنی کا رشتہ آہن ہے اسی طریقے سے دونوں میں ایک مضبوط رشتہ ہے۔ ہر انسان میں حرف اور اس کے معنی کے تعلق کی طرح آدمی کا منصب بہت اعلیٰ ہے، نظام کائنات میں سے مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ شاعر کہتا ہے زندگی اسی آدمی کے دامن سے بندھی ہوئی ہے، یعنی آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے، اس سے تم نہیں ڈرتے، ان کہیں سے ڈرتے ہو۔ اب یہ رشتہ ہے آہن کے معنی ہوتے آہنی رشتے یعنی مضبوط تعلق۔ اب یہاں پر نارسائی یعنی نا پہنچ پانا، اس سے تم نہیں ڈرتے، ان کہیں سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ اب یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ اسے ہر حال میں اپنے رشتوں کو نبھانا چاہیے۔ اس دور کے انسان کی پریشانی اور ناکامی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ ان باتوں سے ڈرنے لگا ہے جن سے ڈرنے کی ضرورت قطعی نہیں ہے، اور اس طرح وہ باتیں بھی جن سے ڈرنے کی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ان کہی باتوں یعنی جو بات کہنے کے قابل نہیں ہے، ان کہی ہے، ان سے ڈرا جاتا ہے۔ وہ وقت وہ گھڑی جو ابھی آئی بھی نہیں ہے، اس کی کیفیت اور شدت کا کوئی یقینی تصور بھی نہیں ہے، محض انداز و گمان کی بنیاد پر اس سے خوف زدہ ہونا یا سہم جانا یہ لا یعنی بات ہے۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، یہ شب زباں بندی ہے رہے خدا بندی۔
नारसाई यानी ना पहुंच पाना, नाकामी। हीच यानी मामूली। आरजूमंदी यानी आरजू रखना। जबान बंदी यानी इजहार की पाबंदी। राह खुदाबंदी। राह खुदाबंदी से मुराद आखाओं का तरीक़ा, खुदा का तरीक़ा। आगही यानी आगाही का यानी खबर इल्म होना। अब इसमें शायर कहता है बात डरने की नहीं है बल्कि गौर करने की है। पहले ज़माने में भी फ़िरौन और फ़िरौन नुमा बादशाह थे। इजहार की पाबंदी का एक तवील दौर इन हुक्मरानों के तरीक़े हुकूमत का हिस्सा रहा, लेकिन वक्त ने देखा कि वो हुक्मरान और इनके ये सारे तरीक़े ख़त्म हो गए और इनकी जगह अदल व इंसाफ की हुक्मरानी हुई। और ये सब कुछ बैठे बिठाए हासिल नहीं होता, बल्कि इसके लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। यानी ये शब ज़बा बंदी है, रहे खुदा बंदी। अब हाथ पाँव को जुम्बिश करेंगे या आप हरकत में आएंगे तो उसी वक्त आप इस शहर से बाहर निकल सकते हैं। मगर तुम मगर ये क्या जानो, तुम मगर ये क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते, हाथ जाग उठते हैं, हाथ जाग उठते हैं, राह का निशान बनकर, नूर की ज़ुबान बनकर। अब यहाँ पर शायर कहता है कि ये सूरत हाल बदलने वाली है। अब जो रहनुमा है वो सहर होने के बाद उठते हैं। इनकलाब की बात करते हुए शायर कहता है कि आवाज़ बुलंद करना दरअसल इनकलाब की बात है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी से खौफ खाते हैं तो उस शख्स को कोई अहमियत नहीं देना चाहिए। हालांकि इंसानों के दिल और दिमाग और जहन और तसव्वुर पर अनदेखे खौफ और अंदेशों का जो गलबा है उससे दूर रहना चाहिए। उस शख्स को कोई अहमियत नहीं देना चाहिए जो हमेशा डर में मुब्तला होता है। इख्तदार लड़ने और मुकाबला करने से डर ख़त्म हो जाता है और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठनी चाहिए। यही आवाज़ आपकी इनकलाब की आवाज़ है। नूर की ज़ुबां बनकर हाथ बोल उठते हैं, सुबह की अज़ा बनकर रोशनी से डरते हो। रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। अब नूर की ज़ुबान के मानी हैं जहाँ पर आप अपने अल्फाज को, हक़ की आवाज़ को बुलंद करेंगे। जुल्म के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ इब्तिदा में अकेली व तन्हा होती है, लेकिन कारवां का बनना एक तारीख़ी हकीकत है। यानी हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ा बनकर। अब फिर इसमें यहाँ पर ये बात और सा वाज़ेह हो जाती है कि जोश जुनून की कसरत से अक्सर जल्द ही रात की तारीकी ख़त्म हो जाती है। लोग तो रोशनी से डरते हैं, रोशनी तो हर इंसान में है। रोशनी से तुम भी हो और रोशनी से हम भी हैं। रोशनी से डरते हो, रोशनी से तुम भी हो, रोशनी से हम भी हैं। यानी शायर इन तमाम बातों को यहाँ पर पेश कर रहे हैं जो इंसान की खुदी को ललकारती हैं। शहर की फसीलों पर देव का जो साया था, पाक हो गया आखिर, रात का लुबादा था। अब देखिए देव का साया ये एक मुनफरिद किस्म की तशबीह का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। शहर की फसीलें, यहाँ पर शहर की फसीलों से मुराद एक इंसानी क़द्रों पर मुबनी सियासी, समाजी और माशी निज़ाम का जो क़याम होता है, उसको घेरे में ली हुई वो ताकत। लेकिन ये सब उसी वक्त होगा जब इंसान इसके लिए मेहनत करेगा, डरेगा नहीं, डट कर मुकाबला करेगा। शहर की फसीलों पर देव का जो साया था, पाक हो गया आखिर, रात का लुबादा था। अब यहाँ पर शायर कहता है लिबादा यानी जुब्बा, ओवरकोट जिसे कहते हैं। रात का लुबादा, शहर की जो फसीलों का ज़िक्र किया गया है या देव के साये का ज़िक्र किया गया है वो एक किस्म की तशबीह है। रात का लुबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर, अजदहा में इंसान से फ़र्द की नवा आई, ज़ात की सदा आई। शायर कहता है कि ये उसी वक्त इन तमाम चीज़ों का आप डट कर मुकाबला करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने आप को कामयाबी से हमकिनार कर सकते हैं। इंसानी आज़ादी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। जब रात का लिबादे को आप चाक करेंगे वो खाक हो जाएगा। और अजदहा में इंसान, अजदहाम के माने होते हैं भीड़, मजमुआ। फ़र्द की नवा आई यानी किसी फ़र्द के लिए आपने बहुत ज़्यादा उसकी वाहवाही करना। ज़ात की सदा आई, फ़र्द की
نوا آئی ذات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لپکے، ایک نیا جنون لپکے آدمی چھلک اٹھے۔ اب یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ انسان کو خاص طور خاکسار رہنا چاہیے۔ ازدہا میں انسان سے فرد ہے تو آواز لگائے تو وہ ذات کی صدا سمجھی جائے گی۔ راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لپکتا ہے، ویسا ہی شاعر یہاں پر سب کو آگے بڑھنے کی تلقین کر رہا ہے۔ ایک نیا جنون لپکے، ایک نیا جنون لپکے آدمی چھلک اٹھے، ایک نیا جنون لپکے آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو شہر پھر بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ یعنی آخری بند میں شاعر یہاں پر یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نوجوانوں میں ایک نیا جنون ہے، جذبہ ہے، ولولہ ہے، وہ عقل کی حکمرانی چاہتے ہیں، انسانی قدروں پر مبنی سیاسی، سماجی اور معاشی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آدمی ہنسے دیکھو شہر پھر بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں تو ہم بھی ہیں۔ آدمی ہنسے دیکھو شہر پھر بسے دیکھو۔ شاعر کہتا ہے کہ یہاں پر آدمی بستے ہیں، شہر بستے ہیں، تم نے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور شہر بسنا یعنی کسی ایک سویلائزیشن کی شروعات ہوتی ہے۔ ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ بہت دن انتظار نہیں کرنا پڑتا، لیکن انسان کو اس حقیقت کا انتظار نہیں ہے اور وہ ڈر لگتا ہے اسے، اسی لیے یہاں شاعر کہتا ہے تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔